صاحب کیا نابالغ لڑکے کا سطر دیکھنے سے گناہ ہوگا؟ 10-11 سال کے لڑکے کو بہت چھوٹی چڈی پہنے ہوئے دیکھنا؟ بھائی آپ نہ دیکھیں، ایک تو یہ نظر پڑ جائے تو نظر بغیر اختیار کے پڑ جائے تو ویسے ہی گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے دیکھنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب مچھر مارتے وقت اگر مچھر کا خون کپڑوں میں لگے تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ اگر خون جسم پہ لگے تو وضو پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں نہ وضو پہ اثر پڑتا ہے۔ ناپاک وہ خون ہوتا ہے جو بہنے والا ہوتا ہے، مکھی مچھر یہ پسو وغیرہ ان کا خون ناپاک نہیں ہوتا، یہ پانی میں گر جائیں تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب فلا صدق ولا صلی کا ترجمہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا ہے کہ نہ تو نے صدقہ کیا نہ تو نے نماز پڑھی۔ وہ ویڈیو بہت وائرل بھی ہوا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ میں دیکھ چکا ہوں۔ صدقہ کے معنی سچائی کے آتے ہیں، کیا مفتی صاحب سے مسٹیک ہوا ہے؟ عباد الرحمان انڈیا سے۔ صدقہ کے معنی تصدیق کرنے کے ہوتے ہیں، کسی کو سچا قرار دینا، تصدیق کرنا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو کس کانٹیکس میں یا کس سیاق و سباق میں بیان کیا ہے، ورنہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ کراچی سے محمد یاسین صاحب، مفتی صاحب آپ کے گوش گزار ایک بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں، زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتا دیں، ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ میں انشاءاللہ اس پر الگ سے ویڈیو باقاعدہ ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کرنے کے لیے جب کھڑا ہو تو کیا تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا؟ محمد آصف اکبر پور انڈیا سے۔ جی بالکل تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ میرا نام انس ہے، میں داغستان سے ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، ریاست سے جو رقم مجھے بچے کے لیے ملی ہے، میں اس رقم کو ضروریات کے لیے خرچ کر سکتا ہوں؟ بچے کے لیے ملی ہے تو بچے پر ہی آپ خرچ کریں گے، اس کی ضروریات پر، اپنی ضروریات پر خرچ نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب سوال عرض ہے کہ کٹے ہوئے ناخن، شرمگاہ اور بغل کے بال نالی میں بہا دینا، ٹوائلٹ میں بہا دینا یا ناپاک جگہ پھینک دینا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ عبدالاحد اتر پردیش انڈیا سے۔ دیکھیں اس کو ٹوائلٹ وغیرہ میں نہیں بہانا چاہیے، یا تو کہیں دفن کر دیں یا کسی کیاری وغیرہ میں، کسی سڑک کے کنارے کسی ایسی جگہ ڈال دیں جس میں اس کی بے احترامی نہ ہو۔ ٹوائلٹ وغیرہ میں ڈالنا ظاہر ہے انسانی جسم کا حصہ ہے، تو یہ اس کی ایک بے احترامی میں آتا ہے۔ مفتی صاحب میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، ایک دن فجر کی نماز کے لیے جب مسجد گیا تو مسجد کی صف میں 100 روپیہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس نیت سے اٹھایا کہ نوٹس بورڈ پر لکھ کر لگاؤں گا، جس کا بھی ہوگا وہ آ کر وصول کرے گا۔ جب نماز کے بعد میں کمرے میں چلا گیا تو میں نے سونا تھا، وہ 100 روپیہ میں نے الماری میں رکھ دیا، بعد میں مجھے یاد نہیں رہا۔ 2 ہفتوں کے بعد جب مجھے یاد آیا تو میں نے جا کر دیکھا تو وہ 100 روپیہ مجھے نہیں ملا، تو اب مجھے اس کے کفارے کے طور پہ کیا کرنا پڑے گا؟ عبید الرحمان لاہور سے۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ پیدائش پر عمر کم یا زیادہ کروانا کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ مفتی صاحب محمد حسان کراچی سے پوچھتے ہیں، مجھے پوچھنا یہ، ایک شخص نے اپنے کسی ملازم کو بغیر اس کی ڈیمانڈ کے قرض حسنہ دیا کہ تم پریشان ہو، یہ رکھ لو۔ اب اس ملازم نے اپنے مالک کو کچھ وقت بعد کچھ رقم دینی چاہیے کہ یہ اس قرض میں سے کچھ رقم ابھی کاٹ لیں، باقی میں جو آپ کے ہاں سے سیلری ملتی ہے میں ہر ماہ کٹواتا رہوں گا۔ تو اس مالک نے کہا کہ نہیں، وہ رقم آپ کو معاف ہے، آپ یہاں کام کریں کہ نہ کریں۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں مالک آپ کاٹ لیں، پر مالک نے نہیں مانا اور وہ رقم ملازم کو واپس کر دی کہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ اب چند سالوں بعد مالک اس رقم کا ملازم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میری رقم دو، اب جبکہ اس ملازم کے حالات بھی ٹھیک نہیں، تو اس کا یہ مطالبہ کرنا درست ہے؟ اور اگر یہ ملازم نہ دے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ شرعی طور پر بالکل بھی گناہ گار نہیں ہوگا، جب ایک دفعہ قرض معاف کر دیے تو معاف ہو گیا، دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔